رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے یا غوث کہنا کیسا، یا غوث کہنا کیسا۔ یہ موضوع اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ایک تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، آپ کی شان بھی اس کے اندر بیان ہو جائے۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر جو بد مذہب ہیں وہ شرک کے فتوے عام کرتے ہیں کہ میلاد کی بعد جب غوث پاک کی 11ویں آتی ہے تو اس کو بھی حرام، بدعت، اور اولیاء کرام کو پکارنے کو شرک، مزارات پر جانے کو شرک۔ یہ المیہ ہے ہمارا، اپنے دین کو صحیح طریقے سے ہم پہلے پڑھتے نہیں، پہلے اپنے دین کو صحیح طرح پڑھتے نہیں۔ جب بد مذہب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مطابق قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھتے، جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے جی، قرآن جی ٹھیک ہے جی۔ سب سے زیادہ اس وقت جو اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ اسی معنی میں کیا جا رہا ہے کہ اولیاء کرام کو اہل سنت نے معاذ اللہ خدا بنا لیا ہے، اور اس حوالے سے غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں ڈال کر لوگوں کو اپنے فرقوں کے اندر بھرتی کرتے ہیں۔ ایک رفع دین والا موضوع لے کر ایک اولیاء کرام مزارات کا موضوع لے کر، اور دلیلیں یہ دیتے جب رب سب کچھ دینا ہے تو سانو ولیاں کو منگن دی کی لوڑ ہے، ایک عقلی اعتراض کرتے۔ اور آپ بد مذہبوں کو جتنی مرضی دلیل دے دیں وہ گھما پھرا کر یہی بات کہیں گے کہ جب اللہ دے رہے ہیں تو سانو ولیاں کو منگن دی، ولیاں نو پکارن دی کی لوڑ ہے۔ تو آج اس کے اوپر میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ کلام کروں گا، ساری زندگی آپ کو یہ بیان فائدہ دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم جو ولیوں کو، نبیوں کو یا علی کہہ کر پکارتے ہیں تو عقائد اہل سنت کے اندر یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ ہی سے مانگنا افضل ہے، اور نیک ہستیوں کا وسیلہ دے کر مانگنا بہتر ہے۔ ڈائریکٹ ولی سے مانگنا یہ استغاثہ ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا صرف رب تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے یہ استغاثہ ہوتا ہے، فریاد رسی ہوتی ہے۔ جیسے میرے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو میں پولیس کے پاس جا کر کیا کرتا ہوں؟ استغاثہ کرتا ہوں کہ میری مدد فرمائے، میرے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر ہم جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ولیوں کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، یہ دعا نہیں ہوتی، اور اس کو ہم فقط جائز کہتے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں کہتے، فقط کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے، کہ کبھی اس طرح اگر کسی نے کر لیا تو شرک نہیں ہوگا، جائز ہے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
دنیا کے اندر لوگوں کو تصرف عطا فرمایا کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی پولیس والا ہے، اللہ کی عطا سے پولیس والا بنا ہے نا، ورنہ کئی لوگ پیپر دیتے ہیں سب پاس نہیں ہوتے، کئی لوگ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کئی ڈاکٹر بن بھی جاتے ہیں لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح دنیاوی طور پر تصرفات عطا فرماتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی اپنے پیاروں کو تصرفات عطا فرماتا ہے، جس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ نے روحانی تصرفات عطا فرمائے ہیں، اپنے ان تصرفات سے یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ مریم کے اندر، حضرت جبرائیل نے حضرت مریم سے کیا کہا؟ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم سے کہا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ اب دیکھیں ایسے قرآن کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے بیٹا دوں۔ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف، کہ میں تجھے بیٹا دوں۔ اب حضرت جبرائیل جب بیٹا دے رہے ہیں تو اللہ کی عطا ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف۔ کیوں؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اس سے بھی آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَامُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ منافقوں کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ پیسے لینے آتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو غنی نہیں کرتے۔ ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، اس کو غنی نہیں کرتے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمارے پاس مانگنا ہے ہم اس کو کروڑوں روپے دے دیں، لو بھائی تیرے ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے اپنی جناب سے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے کہ ان منافقوں کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غنی کرتا ہے حضور علیہ السلام بھی غنی کر دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا غنی کرنا کیا ہے؟ حضور نے صدقے دیے، لوگوں کو مال دیا، لیکن ایک نارملی جتنا لوگ دیتے ہیں، لیکن غنی کن کو کیا؟ جن ہستیوں کو غنی کیا وہ خود لوگوں کو دینے والے بن گئے۔ کیوں؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کنجیاں عطا فرما دیں۔ وہ کنجیاں کس چیز کی عطا فرمائی؟ کیا پیسوں کی کنجیاں عطا فرمائی؟ نہیں، یہ تصرفات۔ اور دوسری روایات کے اندر ان کنجیوں کی وضاحت ہے، نصرت کی کنجی، مدد کی کنجی، پتہ نہیں کون کون سی کنجیوں کے بارے میں صراحتیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ یہی تو وہ عطا تھی، یہی تو کیا تھی؟ عطا تھی کہ جب حضرت ربیہ سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اب حضور کہہ سکتے یار ہے تے رب دینا لے اور میرے کو کوئی پیسے پوکھے مانگ لا یار میں تو نو دے دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی جتنا مرضی عزت والا ہو، شان والا ہو، پیسے والا ہو، اگر اس سے کوئی وہ کسی کو کہے کہ چل یار مانگ کی مانگنا ہے تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اس کو پیسہ ہی دے سکتے ہیں نا۔
اگر کوئی ہم سے کہے کہ مجھے آخرت چاہیے تو میں کیا کہوں گا کہ یار میں تے اپنی فکر ہے، تو دعا کر کے میری بھی اللہ مغفرت فرما دے۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس نے جنت بھی مانگی، بلکہ جنت میں وہ مقام مانگا جس میں حضور کی قربت ہو جائے۔ اب حضور نے وہاں کیا فرمایا کہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کر، کہ تجھے وہ مقام مل گیا، اب اس مقام کے لیے عبادت بھی کر۔ اس حدیث پاک کے تحت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، اسی طرح ابن حجر مکی اور کئی بڑے بڑے محدثین علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر طرح کا اختیار عطا فرما دیا ہے، کہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دے، جس کو جو چاہیں عطا فرما دے۔ یہ پہلا موضوع ہے کہ تصرفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ چلو جی نبی دے بارے تے اسی مان لینے ہیں، ولیوں کے بارے میں ثابت کریں تو بخاری شریف کی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری کی حدیث پاک اور حدیث قدسی، کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا، بڑی طویل ہے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کیا کرتا ہے، پکڑتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو تصرفات عطا فرماتا ہے، اس کا دیکھنا ہماری طرح دیکھنا نہیں ہوتا، وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو ہم نہیں دیکھ لیتے، اس کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، اس کا پاؤں وہاں تک جاتا ہے جہاں تک ہمارا پاؤں نہیں جاتا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ ولیوں کے اندر ایک اوتاد کی قسم ہے، ولیوں کے اندر کیا ہے، ایک اوتاد کی قسم ہے جس نے ایک رات کے اندر پوری دنیا کا چکر لگانا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں دنیا کا پوری رات کے اندر ایک چکر پوری دنیا کا لگا، بڑے سے بڑا کوئی جہاز آج تک نہیں لگا سکتا۔ تو یہ حضور داتا گنج بخش خود لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کہ اوتاد ایک قسم ہے ولیوں کی جس نے ایک رات کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے، پوری دنیا کا چکر لگانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تصرفات عطا فرمائے کہ اس کا قدم، ایک قدم جو ہوتا ہے وہ ہزاروں میلوں تک جا سکتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اس کا ہاتھ وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک ہمارا نہیں جا سکتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور بیان فرماتے فرماتے آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس لائے، اور ہاتھ کے اندر پہلے آپ کے دوپٹہ تھا اور پھر آپ کے ہاتھ کے اندر دوپٹہ غائب تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے بیان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیان، ایک فلاں جگہ عورت میرا بیان سن رہی تھی، میری مریدنی تھی۔ اب حضور غوث پاک کی سیرت کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے، بلکہ حضور کے بھی آپ حجۃ الوداع کو دیکھ لیں کہ کتنے صحابہ تھے، 1,25,000 کے قریب صحابی تھے، اور حضور نے خطبہ دیا۔ اب جب اتنا بندہ ہو تو خطبے کے اندر جیسے میں اسپیکر کے بغیر بولوں کتنے کے لوگ سن رہے ہیں؟ اب حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، کتنی دور تک لوگوں نے سنا اللہ کی عطا سے۔ اور حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے مجمع کے اندر 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، پہلے والے کو بھی اتنی آواز آتی تھی تو آخر والے کو بھی اتنی آتی تھی۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا، تصرفات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میری مریدنی جب وجد کے اندر آئی میرا بیان سنتے ہوئے تو اس کے سر سے دوپٹہ گر گیا، تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کے اوپر دوبارہ دوپٹہ رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مدینے میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے مدینے میں کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور انہوں نے آپ کی آواز سن کر پہاڑ کی طرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ بد مذہبوں کی قسمت کے اوپر دیکھیں، کہتے ہیں اللہ جھوٹ سے بول سکتا ہے لیکن کسی نے تصرفات نہیں دے سکتا۔ یہ کتابوں میں لکھ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے،
اور تصرفات جس کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے, احادیث بھی کہہ رہا ہے, انہوں نہیں مانتے, نہیں یہ گلا ہی نہیں ہے, حدیثاں ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ ضد, ہٹ درمی, کہ نہیں جب منن گے تو کہیں گے چلو جی دنیا چ مان لیا, اگے چلو آخرت ختم, دنیا تو پردہ کر گئے, کہانی ختم. مجبوراً اگر حدیثوں کو ماننا بھی پڑے تو کیا کہتے ہیں, جب دنیا سے پردہ کر گئے تو کیا ہو گیا, تصرفات ختم ہو گئے. وہ پولیس والا مر گیا تو پولیس والا مرنے کے بعد تھوڑی پولیس والا رہے گا. ایک اگلا پوائنٹ ہے کہ اتنا تو وہ مان گئے, چلو جی حدیثوں میں آ گیا, قرآن میں آ, تصرفات اللہ عطا فرماتا ہے. اب یہ ثابت کرو کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی نبیوں کے پاس اور ولیوں کے پاس تصرفات رہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رہتے ہیں. اور اس کے اوپر کئی دلیلیں ہیں. سب سے پہلی دلیل, معراج کی رات حضرت موسیٰ دنیا سے پردہ کیے, کئی صدیاں گزر گئیں, تو نمازیں کم کروائیں کہ نہیں کروائیں؟ مشہور حدیث پاک جس کا انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا. مزید امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاوی, ایک مستند بزرگ ہیں, محدث ہیں, عظیم شخصیت ہے. وہ اپنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 کے اندر لکھتے ہیں, حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے مزارات سے باہر جانے اور زمین و آسمان میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اب حضور علیہ السلام کیا خوابوں میں آ کر اپنے امتیوں کو دیدار نہیں کرواتے؟ کئی مستند واقعات ہیں, کسی کو خواب میں آ کر آپ نے پیسے بھی دے دیے, کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیے, یہ الگ روایتیں ہیں. اسی طرح اولیاء کرام کا بھی خواب کے اندر آ کر مدد کر دینا, خواب کے اندر آ کر کوئی اس کی رہنمائی کر دینا, کئی مستند واقعہ. تو امام جلال الدین سیوطی آج کے بزرگ نہیں, کئی صدیوں پرانے بزرگ, ہمیشہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہوتا ہے, کسی کو جج بنا لو. ٹھیک ہے, میں اور کوئی بندہ آپس میں لڑتا رہے, وہ کہے اے سچ ہے, میں کہوں اے سچ ہے. مثال ہے, کسی موضوع کے اوپر بحث کر رہے ہیں, چلے بجلی کے موضوع کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ نہیں پکا انج حکومت ہے, وہ کہنا نہیں انج حکومت ہے. تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کوئی سمجھدار بندہ ہے, کہے گا یار ایویں پاگل ہو رہے ہو, وہ کس سے پکے والے نہیں پوچھ لو, کسی پڑھے لکھے بندے کو جس کو اس کی معلومات ہو, اس سے کیا کرو, پوچھ لو, فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو تم شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہو اور ہم کہتے ہیں یہ شرک بدعت نہیں ہے, تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں, جو انگریزوں سے پہلے علماء 1400 سال پہلے علماء گزر گئے, جن کو تم بھی معتبر مانتے ہو, ہم بھی معتبر مانتے ہیں, جو ائمہ کرام ہیں, جو اہل بیت ہیں, صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں, ان کی کتابوں سے دیکھ لو. اگر ان کے اندر ہمارے عقیدے کی تائید ہوتی ہے تو ہماری مان لو, اگر تمہاری ہوتی ہے تو ہم تمہاری مان. ہمارا دعویٰ ہے کہ کسی ایک مستند عالم سے ثابت کر دیا جائے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا شرک, ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا شرک ہے, تو ہم مانتے ہیں, ورنہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ جائز ثابت ہے کتابوں کے اندر. اب امام جلال الدین سیوطی جو 900 ہجری کے بزرگ ہیں تقریباً, وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قبروں سے باہر جا کر جہاں جانا چاہیں, جہاں تصرف فرمانا چاہیں, وہ کیا کریں, فرما سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بزرگ جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کر ہیں, یعنی علمی انداز میں ان کا ایک مقام ہے, مستند ہیں اور پرانے بزرگ ہیں. کون ہیں؟ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ, بڑے پرانے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے, ان کے پاس ایک حدیث پہنچی کہ بدھ والے دن جو ہے وہ ناخن کاٹنے سے کیا ہو جاتا ہے, کوڑ پڑ جاتا ہے. بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ بدھ والے دن ناخن نہ کاٹیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوڑ پڑ جائے. اب وہ عالم جو تھے, بعض کتابوں میں اس عالم کا نام لکھا ہوا ہے ابن حاج, بہت بڑے عالم دین تھے, علم والے تھے. ان تک وہ حدیث پہنچنے کہ یار یہ تو حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. انہوں نے بدھ والے دن ناخن کاٹے تو وہ کوڑ پڑ گیا, بڑے پریشان. تو خواب کے اندر حضور علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. یہ امام
قاضی ایاز رحمۃ اللہ نسیم الریاض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 کے اندر فرما رہے ہیں کہ دیدار ہوا حضور علیہ السلام کا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوڑ پڑ گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے بدھ والے دن ناخن کاٹنے کی ممانت میرے سے نہیں سنی تھی؟ میری حدیث کیا تمہارے تک نہیں پہنچی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور حدیث تو پہنچی تھی لیکن وہ صحیح حدیث نہیں تھی، اس لیے میں نے ناخن کاٹ لیے. اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم نے میرا فرمان سن لیا. الحمدللہ یہ سنیوں کا خاصہ ہے. ہم نبی کی بات سنتے ہیں تو بس اس کے آگے کوئی اکڑ نہیں یہ انج کیویں ہو گیا انج، بس نبی نے کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بس. یہ جو دہری ہوتے ہیں نا یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک لوجک پتہ کرتے ہیں کہ وجہ کی ہے، علت کی ہے، لوجک کی ہے. ہر چیز ہماری عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں. اب دیکھیں خانہ کعبہ کا جب طواف کرنا ہے تو پہلے 3 چکر کیوں دوڑنے ہیں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے چکروں میں کیوں دوڑ لگانی ہے؟ ٹھیک ہے. اور صفا مروہ میں کیوں بھاگنا ہے؟ وجہ کیا؟ کیوں بھاگنا ہے؟ بس نبی نے کہہ دیا تو بھاگنا تو سو بھاگنا ہے. بندہ کہے کہ یار کیوں حضرت اما ہاجرہ بھاگی تو ہم کیوں بھاگے؟ لیکن کیا ہے؟ حضور کا فرمان ہے. اطاعت اسے ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا مانو، چاہے ہماری بات عقل میں آئے یا نہ آئے. یہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، ہم ماننے والے ہیں. اب حضور نے فرمایا کہ میری حدیث آ گئی تو تم مان لیتے. اب سنیں آگے کیا لکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا حضرت امام ابن حاج کے اوپر پھیرا تو وہ کوڑ ٹھیک ہو گئے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو معجزے عطا فرمائے وہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد واپس نہیں لیے. علماء کرام نے فرمایا رب کی یہ شان نہیں کہ دے کر واپس لے لے. اب کئی صدیوں بعد عالم دین ہے اس کو کوڑ پڑ گیا. حضور خواب میں آ کر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار دعا کرو، وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ، تمہیں شفا مل جائے گی. لیکن نہیں، جس طرح ظاہری حیات میں آپ ہاتھ پھیر کر ٹوٹی ہوئی پنڈلی ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ لعاب دہن لگائیں تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی وہی شانیں برقرار ہیں کہ ہاتھ پھیرا سارا کوڑ ٹھیک ہو گیا. اور یہ لکھنے والا کوئی آج کا مولوی نہیں، یہ قاضی ایاز اہل علم لوگوں سے بلکہ منکرین سے جا کر یہ حوالہ پیش کرو، کبھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ واقعی ایک مستند عالم دین کا بیان. اسی طرح الحدیقۃ الندیہ تصوف کے اندر، فقہ حنفی کے اندر ایک اہم کتاب ہے. علامہ نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کئی صدیوں پرانے بزرگ ہیں. سنیں وہ لکھتے ہیں حدیقۃ الندیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 وہ فرماتے ہیں اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی رہتی ہیں. جو اس کے خلاف سوچتا ہے وہ جاہل اور ہٹ درم ہے. ہم نے ایک پورا رسالہ اس کے اوپر لکھا ہے. علامہ نابلوسی کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء کی کرامتیں ختم نہیں ہوتی. اولیاء کی کرامتیں ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اللہ عطا فرمائی رکھتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تصرفات جاری رکھتے ہیں جس کے اوپر کرم فرمانا چاہے. اچھا منکرین کہتے ہیں اچھا جی تہاڈا ولی اگر کر سکتا ہے تے کر کے دکھاوے. تو دیکھیں اللہ کی ذات ہو یا نبیوں کی ذات ہو یا اولیاء کی ذات ہو، وہ ہماری پابند نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کر کے دکھاؤ اور وہ پابند ہو. ان کی شان نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو ایک بندہ ایک دیوار نہیں گرا سکتا، اور جب اس کی منشا کچھ اور ہو تو بعض وقت مسجدیں گرتی نہیں ہیں، لوگ مسجدیں شہید کر دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی مرضی نہ ہو تو پھر کوئی ایک پتھر بھی آگے سے پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ کی شان ہے. اسی طرح اولیاء کی شان ہے، جب مدد کرتے ہیں
تو سن 1965 کی جنگ میں بڑے ہمارے کہتے رہے ہیں کہ جی جو ہے اولیاء کرام نے مدد فرمائی. اس طرح اور بھی کئی واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں جب مدد فرمانی ان کی شان ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں کہ ان کی کرامتیں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، بلکہ یہ کتابوں سے ثابت ہے. حدیقۃ الندیہ ایک مسند کتاب ہے، اس کے اندر علامہ نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء کی کرامتیں ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح کشف الغطاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کاملین کی روحیں ان کی زندگی میں رب العزت سے قریب المرتبہ ہونے کی وجہ سے کرامات، تصرفات اور حاجت مندوں کی امداد فرمایا کرتی ہیں، اور بعد وفات ارواح شریفہ اسی قرب اور اعزاز کے ساتھ باقی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بڑا مقرب ہو اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اب وہ اللہ کا مقرب نہ رہے، بلکہ اس کی اللہ کے حضور شان اسی طرح باقی رہتی ہے. اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی موجودہ دور کے سارے فرقے ان کو مانتے ہیں. وہ اپنی کتاب تذکرۃ الموتیٰ صفحہ نمبر 76 کے اندر لکھتے ہیں اولیاء اپنے دوستوں عقیدت مندوں کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور روحوں سے سلسلہ اویسیہ کے طریقے پر باطنی فیض بھی پہنچتا ہے. کہ اویسی سلسلہ جو ہے یہ بزرگان دین سے باطنی فیض لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ فیض کیا ہوتا ہے؟ پہنچتا ہے. حالانکہ بزرگ دنیا سے پردہ کر کے لیکن ان کا فیض کیا ہوتا ہے؟ وہ پہنچتا ہے. اب اگلا پوائنٹ کہ ان کو پکارنا کیسا ہے. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ اللہ نے تصرفات عطا فرمائے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی وہ اختیارات کیا رہتے ہیں؟ باقی رہتے ہیں. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لو جی چلو اختیارات بھی باقی تھے، یہ ثابت کرو کہ ان کو پکارنا بھی ثابت ہے، پکارنا بھی جائز ہے، یہ ثابت کرو. تو اس کے اوپر بھی امام بخاری نے اپنی کتاب الادب والمفرد کے اندر لکھا کہ حضرت ابن عمر کا پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا اسے یاد کرو جس سے دنیا میں کیا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بطور استغاثہ یا رسول اللہ کہا تو کیا ہو گیا؟ پاؤں ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو بد مذہب مسجدوں کے اندر لکھتے ہیں نا کہ جی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے اندر کسی کو نہ پکارو، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے اندر لکھا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ان کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یا غوث کہنا شرک ہو گیا، قرآن سے لکھا. حالانکہ یہاں اگر یہ معنی لیا جائے کہ مسجد کے اندر کسی کو بھی پکارنا شرک ہے تو ہم میں سے تو شاید ہی کوئی بچے ہم بھی کسی کو گال سنی ہوئے اور یا فلاں، یا اسی طرح صحابہ کرام بھی یا رسول اللہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر پوچھتے رہے ہیں یا رسول اللہ یہ مسئلہ. تو کیا وہ سب شرک ہو گیا؟ کیونکہ یہاں تو نہیں لکھا ہوا کہ زندہ کو پکارو تو ٹھیک ہے، دنیا سے پردہ کرنے والے کو پکارو تو شرک ہے. یہاں تو ایسا نہیں لکھا ہوا. یہاں قرآن کی آیت ہے کہ مسجد کے اندر کسی کو نہ پکارو. تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو مطلب اس کا کتابوں کے اندر جو معتبر تفاسیر ہیں، علامہ ساوی علیہ الرحمٰ نے، دیگر مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں تدعو کا معنی جو ہے وہ پکارنا نہیں ہے کہ جس طرح ہم پکارتے ہیں، بلکہ یہاں تدعو کا معنی بندگی ہے، پرستش ہے، کہ مسجد کے اندر صرف رب کی عبادت کرو، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کا یہ مطلب ہے. اور کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی بھی ولی، نبی یا صحابی کی عبادت نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت کا یہ معنی ہے. یہاں جب کہو جائے نا کہ لو جی اس طرح تو تم بھی نہیں میت کے بارے حکم، وہ میت کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہیں زندہ مردہ کی قید لگائی ہوئی ہے؟ تم کون ہوتے پھر اپنے پاس سے قید لگائیں؟ مطلب وہی ہوتا ہے کہ جس ہستی کو اللہ وحدہ لا شریک کی ہم بندگی کرتے ہیں اسی کو حقیقی مددگار جانے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو
اپنے طور پر مدد کرنے والا نہیں کہتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں. اور قرآن کی آیتیں جو نازل ہوئیں وہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے اوپر نہیں نازل ہوئی. اس زمانے میں مزار نہیں تھے جن کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں. اس زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی جس کی اللہ تعالیٰ مذمت کرتا رہا ہے. تو جب بتوں کے اوپر آیتیں نازل ہوئیں ان کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دینا یہ تو جہالت ہے. پھر تو معاذ اللہ بت پرستی کی ممانت ہی نہ رہی کہ بتوں والی آیتیں مزارات کے اوپر فٹ کر دیں تو بتوں والی آیتیں تو رہی کوئی نہیں, وہ تو ساری مزارات کے اوپر فٹ ہو گئیں. اسی طرح حضرت امام طبرانی مشہور محدث ہیں, اپنی کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ حضور کا فرمان لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے کوئی چیز گم ہو جائے اور تم چاہو کہ کوئی مدد کرے اور وہ جگہ ایسی ہو کہ تمہارا وہاں کوئی بھی جاننے والا کوئی بھی انسان نہیں, تو یوں کہو یا عباد اللہ آغی سنی, یا عباد اللہ آغی سنی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. بے شک, اب حضور فرما رہے ہیں, بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. یہ حضور فرما رہے ہیں. اور امام طبرانی اس کو نقل کر رہے ہیں جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 117 کہ جب کسی ایسے میدان میں, کسی جنگل میں, کسی جگہ بندہ اکیلا ہو گیا ہے, کوئی چیز بھی گم گئی, سواری گم گئی, یا بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو وہ کیا کہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں کیا کرو, میری مدد کرو, پکارو. اب دیکھیں حضور کہہ رہے ہیں کہ کیا کہو یا عباد. اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں بس اللہ کو ہی منگو, ایسا نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ یوں کہو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے لو جی حدیث پاک کا تو یہ مطلب ہے کہ یار اونچی بولو شاید کوئی سن لے. نہیں, حضور کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نظر نہیں آتے اور مدد کر دیتے ہیں, جو نظر نہیں آتے. اب امام طبرانی اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے وہ مجرب ہے, آزمودہ ہے, اپنا بھی تجربہ یا اپنے دوستوں کا تجربہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ غیبی مدد ہو جاتی ہے. اب یہاں آغی سونی یہ غوث ہی کا مادہ ہے. یہ لغت کے اعتبار سے غوث اور آغیث کا کیا ہے؟ ایک ہی مادہ ہے, ایک ہی اس کے ورڈز ہیں, ایک ہی اس کا سنٹینس بنتا ہے. تو وہ کیا مطلب ہوا؟ یا غوث کہنا جو کہتے ہیں بس جی بس یا غوث شرک ہو گیا تو صرف رب. یہاں حضور نے کیا الفاظ عطا فرمائے؟ آغیثونی. آغیث اور غوث یہ ایک ہی معنی ہیں, یہ ایک ہی, جیسے ہوتے ہیں نا ایک لفظ سے آگے کئی معنی بنتے ہیں, کئی آگے جملے بنتے ہیں, کئی لفظ بنتے ہیں, ماضی, پریزنٹ, فیوچر, اس طرح جو ہے اسی سے آغیثونی سے ہی ایک غوث ہے جس کا معنی کیا ہے؟ مددگار. غوث کا معنی معاذ اللہ خدا نہیں ہے, غوث کا کیا معنی ہے؟ مددگار. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ جب یوں مسئلہ ہو جائے تو کیا کہو؟ آغیثونی. تو جب اگر یا غوث کہا تو تب کیسے شرک ہو گیا؟ کیونکہ وہی مادہ تو حضور نے بھی عطا فرمایا. اسی طرح تاریخ طبری کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے امام حسین اور دیگر جو شہزادے تھے ان کے جسموں کو, ان کے جو ہے وجود کو دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام طبرانی اس کو نقل کرتے ہیں, امام طبری اس کو نقل کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ الکامل فی التاریخ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شہید بھائی امام حسین کو دیکھا تو کیا کہا؟ یا محمد. حضور کو پکارا, کیا کہا؟ یا محمد, یا رسول اللہ, آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود ہو. یہ حسین ہے جو اپنے خون میں لت پت ہے اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو قیدی ہیں, آپ کی اولاد مقتول پڑی ہے جس پر خاک اڑائی جا رہی ہے. حضرت زینب نے حضور کی بارگاہ میں کیا کیا؟ استغاثہ پیش کیا. اہل بیت کی اتنی عظیم ہستی نے, اور ان کو لکھنے والے کون ہیں؟ الکامل میں ابن اسیر
جو 630 ہجری کے بزرگ ہیں، اور جو اس سے بھی پرانے بزرگ ہیں امام طبری، وہ 230 ہجری کے بزرگ ہیں۔ آج 1400 چل رہا ہے، 230 ہجری کے بزرگ امام طبری حضرت زینب کا حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کو نقل کر رہے ہیں، تو کیا وہ شرک تھا؟ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا کی؟ فریاد کی۔ اسی طرح امام طبرانی جن کی پیچھے میں نے حدیث پیش کی ہے، ان کا اپنا واقعہ ہے کہ طالب علمی کے دور میں، اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ لکھنے والے امام صحمودی رحمۃ اللہ علیہ، وفاء الوفا ایک مشہور کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام طبرانی اتنے بڑے محدث جب اپنے دوستوں کے ساتھ بھوک سے مدینہ کے اندر جو تھے وہ پریشان حال تھے، تو حضور کے روزے کے اوپر آ گئے اور آ کر عرض کیا کہ الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں فریاد کیا کی؟ بھوک لگی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کروایا، کسی کے خواب میں آ کر کہا کہ فلاں کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح فتاوی رملی ہے، یہ بزرگ 957 ہجری کے بزرگ ہیں، 957، آج سے کئی صدیاں پرانے بزرگ۔ ان سے سوال کسی نے کیا، سوال سنیں کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ سختیوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت انبیاء، مرسلین، اولیاء صالحین سے فریاد کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا شیخ فلاں، اور ان کی مثل جو ہے وہ دیگر کلمات کہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اولیاء کیا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں؟ علامہ رملی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، ان سے یہ فتویٰ کسی نے سوال کیا، اور فتاوی رملی کے اندر یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 733 ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک انبیاء، مرسلین اور اولیاء سے مدد مانگنی جائز ہے، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان سے مدد مانگنی کیا ہے؟ جائز ہے، اور وہ بعد انتقال بھی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء کی کرامات ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے، چلو جی مان لیا یہ آپ نے حوالے دیے، اولیاء کو اللہ نے تصرفات بھی عطا فرمائے، دنیا کے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ تصرفات ان کے باقی رہتے ہیں، ان سے مدد مانگنا بھی بالفرض جائز ہے، لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ اللہ ہی سے مانگیں؟ ہم کیوں مانگیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگیں، اولیاء کے وسیلے سے مانگیں، لیکن اگر کوئی کسی نبی سے، کسی ولی سے یوں استغاثہ کرے تو یہ شرک نہیں ہے، کہ شرک تب ہوتا ہے کہ جب واضح دلیل ہو، اور تمہارے پاس تو کسی عالم کا قول بھی نہیں، وہ بتوں والی آیتیں جو ہیں وہ فٹ کر کر کے مسلمانوں کو مشرک کہتے۔ ہمارا صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہم ترغیب نہیں دیتے کہ اللہ کو چھوڑ کر ولیوں سے مانگو، نہیں، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اور ولیوں کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن یہ صرف جائز ہے۔ اور کیوں جائز ہے؟ کہ حدیث قدسی بخاری شریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا ولی جب میرا قرب پاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو اسی حدیث پاک کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب میرا ولی مجھ سے مانگتا ہے، جب میرا ولی کیا کرتا ہے؟ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہم اس نیت سے کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اب دیکھیں، ہم عام طور پر ہم کسی نیک ہستی کو کیا کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کر، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سننے والا؟ سننے والا، ہم گناہ گاروں کو بھی سن، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نیک ہستی کرے گی تو اللہ تعالیٰ جلد قبول کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیک آدمی ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ ضرور اسے عطا کرتا۔ ہمارے لیے ضرور کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سننا چاہے سنے، اجر دینا چاہے، دعا قبول کرنا چاہیے، اس کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ لیکن ولیوں کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میرا ولی مانگتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں جب قحط بڑھ گیا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگی گئی، استغاثہ پیش کیا گیا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ
اپنے نبی اپنے ولیوں کو کیا کرتا ہے؟ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کے اوپر رہنے کی، شرک کو اور غیر شرک کے اہم مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کا، انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا ہمیشہ کیا بنائے؟ با ادب بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہو